نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے یہ دنیا مسلمان کے لیے بنایا ہے۔ اللہ کے دربار میں مسلمان کی بہت بڑی قیمت ہے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ادنا مسلمان جو صرف کلمہ پڑھتا ہے اور کوئی عمل نہیں کرتا، یہ روس کی بادشاہ سے بھی افضل ہے، امریکہ کے بادشاہ سے بھی افضل ہے، اور انڈیا کے بادشاہ سے بھی افضل ہے، جاپان کے بادشاہ سے بھی افضل ہے۔ حتیٰ کہ تمام دنیا کے کافر اگر ترازو کے ایک پلڑے میں جو ہے بیٹھ جائے اور دوسرے پلڑے میں جو ہے وہ مسلمان کو بٹھایا جائے جو صرف کلمہ پڑھتا ہے اور کوئی عمل نہیں کرتا، تو جس کلمے میں مسلمان بیٹھا ہوگا وہ جھک جائے گا۔ مسلمان کی بہت بڑی قیمت ہے۔ مسلمان کی وجہ سے اللہ رب العزت یہ دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ سورج نکل رہے غروب ہو رہا ہے، چاند نکل رہا ہے غروب ہو رہا ہے، اور جو ہے ستارے چمک رہے ہیں، اور جو ہے سورج اپنی رفتار سے چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ پاک آسمانوں سے رزق اتار رہا ہے اور بارشیں اپنے ٹائم پہ ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے مسلمان کے لیے ہو رہا ہے۔ جب تک کلمے والا دنیا میں موجود ہوگا، اللہ رب العزت اس تمام کائنات کے نظام کو چلاتا رہے گا۔ جب کلمے والا دنیا میں نہیں رہے گا تو اللہ پاک اس دن جو ہے آسمان کو لپیٹ لے گا، اور سور جو ہے اسرافیل علیہ السلام پھونک دیں گے، اور جو ہے آسمان ٹوٹ کے گر پڑے گا، اور سمندروں میں آگ لگ جائے گی، ستارے ٹوٹ جائیں گے، اور چاند کو اللہ جل شانہ بے نور کر دے گا۔ کیا خطرناک دن ہوگا کہ جنگل کے درندے جو ہے وہ شہروں میں پناہ ڈھونڈیں گے، اور انسان جو ہے وہ شہروں سے بھاگ کر جنگل میں جو ہے پناہ ڈھونڈیں گے۔ اس دن جو ہے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، ایسا خطرناک دن۔ اور اللہ جل شانہ جو ہے قیامت مسلمانوں کے اوپر نہیں لاتا۔ جب دنیا میں ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا تب اللہ جل شانہ قیامت کو لائیں گے، اور یہ بہت عظیم حادثہ ہے، بہت بڑا دھماکہ ہے۔ آج تک کائنات میں جو ہے ایسا عظیم حادثہ پیش نہیں آیا ہے۔ اتنا بڑا آسمان جب گر جائے گا تو کیا حال ہوگا، کیسے خوفناک آواز ہوگی۔ یہ سورج کو جب اللہ بے نور کر دے گا تو کائنات کی کیا حال ہوگی، ستارے ٹوٹ کے جو ہے زمین کی طرف زمین۔ تو میرے بھائیوں، جب تک کلمے والے ہیں تو اللہ رب العزت اس دنیا کے گھر کو چلائیں گے۔ جیسے ہم لوگ گھر بناتے اپنے لیے تو اس میں جو ہے چوہے چونٹنیاں اور کبھی کبھی جو ہے سانپ بچھو بھی گھر میں آ کر جو ہے اپنا بل وغیرہ بناتے ہیں۔ تو کوئی بھی انسان جو ہے گھر جانوروں کے لیے نہیں بناتا، گھر اپنے لیے بناتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ بھی جو ہے اس کا سنت ہے کہ اللہ جل شانہ نے دنیا کا گھر مسلمان کے لیے بنایا ہے۔ جب مسلمان ہی نہیں ہوگا تو کافر تو جانور ہے، اولئک کالانعام بل هم اضل۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ جانور ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ تو جانوروں کے لیے اللہ پاک نے دنیا نہیں بنایا ہے، دنیا کو پھر اللہ پاک ختم کر دے گا۔ آج مسلمان کو اپنا قدر قیمت معلوم نہیں ہے کہ اس کی اللہ کے ہاں اس کی کتنی بڑی قدر و قیمت ہے۔ یہ کائنات کا دلہ ہے، سارے کائنات اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے چلا رہا ہے۔ اور جتنی دنیا میں فسادات آتے ہیں، جتنی جو ہے قتل و غارات ہوتی ہے، اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انسانوں کی ہاتھ کی کمائی ہے۔ مہنگائی آتی ہے، بے روزگاری آتی ہے، خون و فساد، یہ سارے جو ہے انسانوں کے اعمال کی وجہ سے جو ہے آتے ہیں۔ مسلمان کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے اللہ کے دربار میں۔ اگر مسلمان جو ہے اللہ کے دین کو لے کر چلے تو اللہ جل شانہ دنیا کو بھی جنت بنائے گا۔ اس کا سب سے بڑا جو دنیا کا انعام ہے وہ چین و سکون ہے،
اور یہ اللہ جل شانہ اپنے دوستوں کو دیتا ہے، اپنے دوستوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیتا ہے۔ دنیا کی مال اسباب تو اللہ پاک کافروں کو بھی حد سے زیادہ دیا ہوا ہے۔ اگر اللہ جل شانہ کے دربار میں دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ جل شانہ کسی کافر کو ایک گلاس پانی بھی نہ دیتا۔ کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کے دربار میں دنیا کی، یہ ملعون ہے، اللہ پاک نے اس کے اوپر لعنت کی ہوئی ہے۔ یہ دنیا اللہ جل شانہ نے اپنوں کے لیے بنایا ہے، اپنے اگر اللہ کا بن جائے تو اللہ جل شانہ انہیں دنیا کی کامیابی عطا فرماتے ہیں، قبر میں بھی، محشر میں بھی، اور حتیٰ کہ اللہ جل شانہ اپنے مکان جنت میں لے جائیں گے۔ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت عارضی ہے، بہت مختصر ہے، اور جب جیسے انسان پہ ایک وقت گزر گیا عالم ارواح میں تھا، اس کو کوئی پتہ نہیں تھا، وہاں سے جو ہے اللہ پاک نے ماں کے پیٹ میں انسان کو بھیجا اور اس سے جو ہے دنیا کے پیٹ میں بھیجا۔ اب دنیا میں یہ انسان جو ہے کوئی 60 سال زندگی گزارتا ہے، کوئی 50 سال، کوئی 30 سال، کوئی 20 سال۔ یہاں سے جب انسان جائے گا قبر میں، یہاں سے جب انسان قبر میں جائے گا تو اللہ کے علم میں ہے کہ یہ 5000 سال قبر میں گزارے، 10,000 سال قبر میں گزارے، اور جو ہے 3000 سال قبر میں گزارے، اللہ کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا جو ہے گڑھا ہے۔ قبر روزانہ آواز دیتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میرے پاس آنا ہو تو دنیا میں تیاری کر لو۔ اب یہ آواز جو ہے انسان کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے، انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ اللہ رب العزت نے انسان کو آخرت بنانے کے لیے دی ہے، نہ کہ دنیا کے بنانے کے لیے۔ یہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا، یہاں پہ انسان جس چیز پہ بھی محنت کرے گا، جس چیز پہ بھی وقت لگائے گا، جس چیز پہ بھی پیسہ بہائے گا، یہ سب کے سب ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ یا یہ مر جائے گا، یا دنیا جو ہے یا دنیا جو ہے اس کو چھوڑ کے جو ہے کسی اور کے پاس چلی جائے گی۔ اور بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک بہت خوبصورت شہر بنایا، اور پھر جو ہے بہت بڑے دعوت کا اہتمام کیا، اور جو ہے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا اس میں شرکت کرنے کے لیے۔ تو پورا شہر جو ہے وہ بادشاہ کی دعوت کھانے کے لیے جو ہے اس شہر میں آئے اور کھانا کھایا۔ واپسی پہ جو ہے بادشاہ نے سیکورٹی لگایا تھا کہ جو بھی محل سے نکلے، شہر سے نکلے، ان سے پوچھا جائے کہ اس شہر میں کوئی نقص تو نہیں دیکھا، کوئی خرابی تو نہیں تھی اس شہر میں؟ تو جو بھی نکلتا تھا وہ کہتا تھا کہ وہ ہوا یار کیا عجیب جگہ بادشاہ نے بنایا ہے۔ وہ کچھ اللہ والے بھی گئے تھے، جب ان سے پوچھا گیا کہ کوئی خرابی، کوئی نقص اس میں نظر تو نہیں آئی، تو اس اللہ والوں نے کہا کہ 2 خرابیاں ہیں۔ تو اس کا اطلاع بادشاہ کو دیا گیا کہ یہاں پہ کچھ درویش لوگ ہیں، وہ کہہ رہے کہ 2 خرابیاں ہیں اس میں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں تو ایک پہ بھی راضی نہیں ہوں، اور یہ 2 کی بات کر رہے ہیں۔ کہا بلاؤ ان کو۔ جب ان اللہ والوں کو ان کے پاس لے کر گیا تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی بتاؤ کیا خرابی ہے اس شہر میں؟ تو اس نے کہا یہ شہر ایک دن ویران ہو جائے گا، یہ ایک دن مٹی میں مل جائے گا، یہ ہمیشہ اس طرح نہیں رہے گا جیسا آج یہ دکھ رہا ہے۔ اور دوسرا خرابی یہ ہے کہ اس کا مالک مر جائے گا۔ تو بادشاہ نے کہا کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ ویران نہ ہو، پرانا نہ ہو جائے؟ تو اس نے کہا ہے، جنت کے محلات ہیں، تو کبھی پرانے ہو جائیں گے، نہ کبھی ویران ہو جائیں گے، اور نہ کبھی اس کا مالک مرے گا۔ جو لوگ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اللہ رب العزت جو ہے ان کی پھر عجیب کیفیت ہوتا ہے، عجیب بات ہوتا ہے۔ جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اللہ والوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے، تو پھر اللہ پاک ان کو کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں۔ صحبت تالے تو رسالے کنت، صحبت تالے تو رتالے کنت۔ نیک لوگوں کی جو ہے صحبت کتے نے اختیار کی، اللہ جل شانہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، اور اگر بھلے
برے لوگوں کی جو ہے صحبت اختیار کرے گا تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا، نبی کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے، نبی کا بیٹا ناکام ہو رہا ہے، نبی کا باپ ناکام ہو رہا ہے، نبی کی بیوی ناکام ہو رہے ہے، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی۔ یہ صحبت ہی ہے کہ انسان کو جو ہے وہ عمل پھیلا کے کھڑا کر دیتا ہے، یہ صحبت ہی ہے کہ انسان کو جو ہے گمراہ کرتا ہے۔ انسان کے 4 دشمن ہیں، شیطان ہے، نفس ہے، دنیا ہے، ماحول ہے۔ یہ جماعت والے جب کسی بھائی کو وصول کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں لے جاتے ہیں، اور کیا دیتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ماحول ہی صحیح دیتا ہے بس۔ اللہ کا گھر ہوتا ہے، فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، اللہ کی بات سنتا ہے، غلط ماحول سے نکال کر صحیح ماحول میں لے آتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے چہرے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی بھی آتی ہے، اور سر پہ ٹوپی بھی، اور ٹخنوں سے اوپر شلوار بھی، اور سنت کے مطابق لباس بھی، اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب انقلابات اس میں آتے ہیں۔ اس سنت میں یہ طاقت ہے، یہ ماحول بدلنے میں یہ طاقت اللہ جل شانہ نے رکھی۔ اور شیطان تو ظالم ہے، اور یہ ایمان کا ڈاکو ہے۔ یہ اس بدبخت نے قسم کھایا ہے کہ اپنے ساتھ تمام انسانوں کو لے جاؤں گا، اور کافروں کے بارے میں یہ بالکل بے فکر بیٹھا ہوا ہے۔ 24 گھنٹے اس کی محنت مسلمان کے پیچھے ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ جب نیک شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ جل شانہ اسرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ جاؤ میرے پلانے بندے کی روح جو ہے وہ لاؤ، تاکہ میں ان کو راحت پہنچاؤں۔ اسرائیل علیہ السلام 500 فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، اور آ کر جو ہے اس کے سراہانے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ 500 فرشتوں کے ساتھ ریحان کی ٹہنیاں ہوتی ہے، اور جنت کے گلاب اور پھول ہوتی ہے، اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں 20 جو ہے وہ گلدستے ہوتے ہیں، ہر ایک میں 20 رنگ جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور ہر ایک سے الگ الگ خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اور ہر ایک فرشتہ جو ہے الگ الگ خوشخبری سناتی ہے۔ اس وقت جو ہے اسرائیل علیہ السلام یہاں پہ جو ہے ریشم کا رومال رکھتے ہیں، یہ ٹھوڑی اس کو بولتے ہیں، یہاں پہ، اور اسے کہتے ہیں مبارک روح نکل آ، اور اس کے سامنے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ جب یہ روح جو ہے انسان جو ہے وہ جنت کے دروازے کو دیکھتا ہے، وہاں کی حوروں کو دیکھتا ہے، وہاں کی محلات کو دیکھتا ہے، وہاں کے باغات کو دیکھتا ہے، وہاں کے نہروں کو دیکھتا ہے، تو وہ جان جو ہے وہ ایسے ہی جو ہے جسم میں بڑکنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے پرندہ جو ہے وہ پنجرے میں جو ہے وہ پریشان حال ہوتی ہے کہ کب ان سے نکل جاؤں، وہ روح خود بخود نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر جو ہے جیسے ہی اس کا روح نکل جاتی ہے، فرشتے اس کو غسل دیتے ہیں، جنت سے کفن لایا ہوا ہوتا ہے، اور جنت کی خوشبویاں اس کو لگائی جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر شیطان زور سے چلاتا ہے، روتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہائے میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، سارے محنت میں میرا پانی پھر گیا۔ اور اس کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ابلیس کے، وہ سب آ کر کہتے ہیں کہ آقا کیا ہو گیا اتنا زور زور سے رو رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں بدبختوں، دیکھتے نہیں انسان جو ہے کامیاب ہو گیا، جنت میں چلا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آقا ہم نے بہت کوشش کیا اس پہ، مگر یہ گناہ نہیں کرتا تھا، یہ حرام نہیں کرتا تھا، یہ جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ دیکھو کتنے لوگ جو ہے سچ بولتے ہیں، کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک سچے آدمی کو ڈھونڈنا ناممکن ہو گیا ہے۔ نمازی بہت ملیں گے، روزے دار بہت ملیں گے، حاجی بہت ملیں گے، عمرہ کرنے والے بہت ملیں گے، اللہ کے راستے میں جانے والے بہت ملیں گے، لیکن سچ بولنے والا آپ کو کوئی ملے گا، اور ہزاروں میں کوئی ایک ملے گا۔ ماں جھوٹ بولتی ہے بیٹی سے، والد جھوٹ بولتا ہے بیٹے سے، شاگرد جھوٹ بولتا ہے استاد سے، چٹھی لے کر جھوٹ بول رہے۔ اب اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جھوٹوں پہ لعنت، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پہ میری لعنت ہو۔ تو شیطان یہ منظر دے کر برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جنت والا بن گیا، یہ اللہ کا ہو گیا، ہمیشہ اللہ کا مہمان بن گیا۔ اور پھر یہ فرشتے جو ہے اس کے گھر سے لے کر اس کی قبر تک جو ہے 2 لین قطاروں میں جو ہے کھڑی ہو جاتی ہے۔ دعا استقبال سے جو ہے اس بندے کا جو ہے وہ دعا اور استغفار سے جو ہے اس کا استقبال کرتے ہیں۔
اور جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کیا کہتی ہے؟ زمین ہر انسان کی ماں ہے. اللہ جل شانہ نے تمام انسانوں کو جو ہے مٹی سے بنایا ہے. ہماری ماں ہمیں اتنا نہیں جانتی ہے جتنی زمین ہمیں جانتی ہے. حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ جب نیک بندہ روتا ہے زمین کی وہ حصہ اس کی پیچھے روتی ہے جس پہ یہ اللہ کا ذکر کرتا تھا, اللہ کو یاد کرتا تھا, نماز پڑھتا تھا. اور آسمان کی وہ دروازے اس کے پیچھے رو رہی ہوتی ہے جہاں سے جو ہے اس کی نیک اعمال آسمانوں پہ جاتا تھا. اور آسمان کی وہ دروازے رو رہی ہوتی ہے جہاں سے اس کا رزق اللہ جل شانہ اتارتا تھا. جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے زمین اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو, بہت اچھا کیا تو آیا. میرے پشت پہ جتنے بھی لوگ تھے سب میں تو جو ہے مجھے زیادہ پسندیدہ تھا. آج تو میرا مہمان بنا ہے تو دیکھو میں کیا کرتا ہوں. جہاں تک مردے کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک جو ہے کھل جاتی ہے. اور اللہ کی قسم اللہ کے محبوب نے سچ فرمایا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ہم لوگ سفر میں تھے کہ یہ جو ہے اللہ کو پیارا ہو گیا. پھر ہم نے جو ہے اس کو غسل دیا, اس کو کفن دیا اور اس کو خوشبو لگایا اور پھر جو ہے اس کو دفن کیا. جیسے ہی ہم لوگوں نے دفن کیا ایک شخص آیا اسی علاقے کا, اس نے کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے کس کو یہاں دفن کیا؟ تو ہم نے کہا کہ ہمارا ایک دوست تھا, ایک ساتھی تھا, اس زمانے کا بہترین انسان تھا, ہم نے اس کو دفن کیا. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ زمین جو ہے مردوں کو قبول نہیں کرتی, باہر پھینک دیتی ہے. آپ لوگ ایسے کرے 2 کلومیٹر آگے جائے وہاں اس کو دفن کرے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم نے اپنے ساتھی کے ساتھ اچھا نہیں کیا کہ اگر ہم لوگ چلے گئے اور زمین نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا تو درندے اس کی لاش کو کھا جائیں گے. کہ طے مشورے کے بعد ہم نے واپس اس کا قبر کھودنا شروع کیا. تو جیسے ہی لحد کی اینٹ ہم لوگوں نے کھینچی تو کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں تک ہماری نگاہ جاتا ہے نور ہی نور ہے, نور ہی نور ہے. اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کا واقعہ سنا رہا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے یہ تو قبر جو ہے جنت کا گڑھا ہے یا جنت کا جو ہے باغ ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردے کو روزانہ جہاں سے جو ہے اٹھ کے قبر سے اٹھ کے اس نے جانا ہے, اگر جنت میں جانا ہے تو روزانہ جو ہے صبح و شام اس کو دکھایا جاتا ہے. اگر اس بندے نے جہنم میں جانا ہو تو روزانہ صبح و شام اس کو وہ گھر دکھایا جاتا ہے جہاں اس نے مرنے کے بعد جانا ہے, جہنم میں. اور اس کی غم میں, شدت میں, پریشانی میں, خوف میں اور اضافہ ہوتا ہے, اور اضافہ ہوتا ہے, اور اضافہ ہوتا ہے. اور جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کو جو جنت قبر میں دکھایا جاتا ہے اس کی خوشیوں میں اور اضافہ ہوتا ہے, اور خوش ہو جاتا ہے کہ کب وہ دن آئے گا کہ میں اپنے گھر تک جو ہے پہنچ جاؤں. اسی لیے تو مجرموں کے الفاظ اللہ جل شانہ نے قرآن میں نقل کیے کہ جب ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو کہیں گے ہائے ہلاکت, ہمیں کس نے قبروں سے اٹھایا. ان کو پتہ ہے کہ اسے آگے اور سخت عذاب آ رہا ہے, اسے آگے اور سخت عذاب, اسے اور آخر میں جو ہے سب سے سخت عذاب جو ہے وہ جہنم کا ہے, اس میں اللہ پاک داخل فرمائیں گے. تو میرے بھائیوں قبر کی تیاری اب ہم کب کریں گے؟ مرنے کے بعد کریں گے یا مرنے سے پہلے کریں گے؟ جب موت آئے گا پھر تو کوئی تیاری نہیں ہے. جب موت آئے گا انسان کی, جب موت کا وقت ہوتا ہے تو یہ جو ہے یہ جتنے اس کی جو ہے بچے ہے, بیوی ہے, والدہ ہے, وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ یہ سب پردے میں چلے جائیں گے. اس وقت اسرائیل علیہ السلام آئیں گے, فرشتے آئیں گے, یا تو جہنم کے فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے یا جنت کے فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے. اور شیطان بھی اس وقت آ کر تشریف لاتا ہے تاکہ اس بندے کی سارے محنت پہ پانی پھیر دے. وہ آ کر کیا کہتا ہے کہ اللہ نہیں ہے, نعوذ باللہ, کہو میں تمہاری جان چھڑاؤں گا. وہ سفید ریش بنایا ہوا ہوگا مولوی کی طرح اور جو نیک شخص کی طرح, اسے کہے گا کہ یہ کہو کہ اللہ نہیں ہے تو میں تمہاری مدد کروں گا. یہ کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے, نعوذ باللہ. روایت میں آتا ہے کہ جو لوگ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں, یہ اسرائیل علیہ السلام پوری دنیا کا چکر لگاتے ہیں. یہ بہت بڑا فرشتہ ہے, حتیٰ کہ ساری دنیا اس کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک پلیٹ میں چند دانے پڑے ہوئے ہو. یہ ساری دنیا کی جو ہے چکریں لگاتا ہے نماز کے اوقات میں. کہتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں نماز پابندی سے پڑھتا ہے, موت کے وقت اسرائیل علیہ السلام آ کر شیطان کو اسے دفع کرتا ہے, خود اسے کہتا ہے کہ پڑھو کلمہ. وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کا روح قبض کرتا ہے. یہ پاکستان کا ایک ڈاکٹر ہے پروفیسر نور احمد صاحب,
اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ میرے ہاتھ پہ 300 سے زیادہ مسلمان وفات پا چکے ہیں. بڑا سرجن تھا. کہا کہ ان 300 آدمیوں میں سے صرف 3 آدمیوں نے کلمہ پڑھا ہے موت کے وقت. جس نے دل میں کلمہ اتارا ہوگا وہ موت کے وقت کلمہ پڑھ سکے گا، ورنہ زبان پہ تو سب کا ہے. جو یہاں سے یہاں اتارے گا یہ بہت محنت مانگتا ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. زبان سے دل پہ اتارنا کہ میرا اللہ خالق ہے، میرا اللہ مالک ہے، اللہ ہی میرا رازق ہے، اللہ ہی نے اس تمام کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا ہے، کسی سے کوئی مدد نہیں مانگی ہے. مجھ پہ اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آئے، کوئی آفت آئے، تو اللہ کے سوا کوئی مدد میرا نہیں کر سکتا ہے. مجھے کھلانے والا اللہ ہے، مجھے پلانے والا اللہ ہے، مجھے روزی دینے والا، مجھے بچے دینے والا، مجھے بیوی دینے والا. میرے ماں بھی جو ہے مجھے اللہ نے دیا ہے، والد بھی اللہ نے دیا ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، سب کچھ ہی اللہ کے ہیں. یہ بات دل میں اتر جائے کہ اللہ کے علاوہ سب کسی میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. کل میں بھائی سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا یہ پٹرول تو ہمارے لیے پٹرول ہے، پانی ہمارے لیے پانی ہے. اللہ چاہے تو پانی کو جو ہے پٹرول کی طرح آگ لگائے. اللہ اسباب کے محتاج ہے، اسباب کے مکلف تو ہم ہیں، اللہ تو اسباب کے مکلف نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کو، وہ لکڑی جو 10 سال اس کے ساتھ رہی، اللہ جل شانہ نے پوچھا اے موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے آپ کا؟ فرمایا یا اللہ یہ تو لکڑی ہے چرواہے کا جو وہ بکریاں چراتا تھا. کہا یا اللہ یہ وہی لکڑی ہے جس سے میں بیڑ بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، کبھی اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، کبھی جو ہے کسی جانور وغیرہ کو اسے مارتا ہوں. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا اے موسیٰ ذرا اس کو پھینک دو. موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی لاٹھی پھینکا، وہ زرد اور کالے رنگ کا بہت بڑا اژدہا بن گیا. علماء نے لکھا ہے کہ 1 میل تک وہ دم پہ کھڑا ہوا تھا، اور وہ بلا جیسے اس کا جو ہے منہ کھلا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام لکڑی پھینک کر اژدہا کو دے کر اس طرف جو ہے بھاگا. اللہ جل شانہ نے فرمایا موسیٰ بھاگو نہیں، میں ذمہ دار ہوں، یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، ہاتھ لگاؤ. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ لگایا، یہ فنگر پرنٹ ہے، جیسے ہی اس اژدہا کو لگے واپس لکڑی بن گئی. آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، بغیر ماں کے جو ہے پیدا کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ جل شانہ نے پیدا کیا ہے. جسے چاہے زندگی دے، جسے چاہے موت دے، جسے چاہے صحت دے، جسے چاہے بیماری دے، جسے چاہے زندگی دے، جسے چاہے موت دے، جسے چاہے مال دے، جسے چاہے فقیر بنا دے، جسے چاہے تخت پہ بٹھا دے، جسے چاہے اس کے قدموں سے تخت کو کھینچ لے، اور جس کو چاہے تخت سمیت نیست و نابود کر دے. فرعون سے اللہ نے حکومت نہیں چھینی، حکومت کے ساتھ اللہ جل شانہ نے تباہ و برباد کیا. قوم عاد سے اللہ پاک نے طاقت نہیں چھینی، طاقت کے ساتھ اللہ جل شانہ نے عبرت کا نشان بنایا. قوم لوط کو جو ہے اللہ جل شانہ نے جو ہے ان کے باغات، ان کے چشمے، ان کے نہریں ان سے نہیں لی، ان کے ساتھ جو ہے جبریل علیہ السلام نے یہ سارے زمین کاٹ کے آسمانوں پہ لے جا کر وہاں پہ پلٹ کے واپس اسی جگہ پہ مار دیا. آج بھی جو ہے لوگ جا کر ان کے کنڈارات، ان کی جو ہے اس زمین کو دیکھتے ہیں. ہر چیز پہ قادر ہے. بھائی ہم اللہ کی مانے، اللہ کے ساتھ ہم صلح کریں، ہم آخرت کی تیاری میں لگ جائے. بہت بڑی زندگی آنے والی ہے. یہ ابھی ہم قبر میں جائیں گے، قبر سے اٹھ کے محشر کے میدان میں جائیں گے. 50,000 سال کا دن ہے، 50,000 سال کا دن ہے. کوئی پینے کا بندوبست نہیں، کوئی کھانے کا بندوبست نہیں، کوئی کپڑے کا بندوبست نہیں، کوئی کسی کا مدد نہیں کر سکتا. صرف ان لوگوں کی مدد ہوگی جنہوں نے دنیا میں اللہ کی مان کر جو ہے چلا تھا، ان لوگوں کی مدد ہوگی. اور وہ لوگ جو ہے اللہ جل شانہ کے عرش کے سائے کے نیچے جو ہے کھڑے ہوئے ہوں گے. باقی سارے انسان پریشان، در بدر، خاک بسر، اور اتنی مشکل میں ہوں گے کہ اللہ سے درخواست پیش کریں گے کہ یا اللہ ہمیں جہنم کے آگ میں پھینک دو، پر اس عذاب سے جو ہے ہمیں چھٹکارا دے دو. تو میرے بھائی، اس کے لیے، ان آخرت کو سمجھانے کے لیے، جنت کی طرف بلانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے نبیوں کا عظیم سلسلہ جو ہے دنیا میں جاری فرمایا.
اور آ کر جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جل شانہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ کار نبوت اللہ جل شانہ نے اس امت کے حوالے کیا ہے کہ یہ خود پر بھی محنت کرے گا, دوسروں پر بھی محنت کرے گا, دوسروں کو اطلاع دے گا, اپنا اصلاح کرے گا. یہ ذمہ داری اللہ جل شانہ نے اس امت کی یہ ذمہ داری جو ہے اللہ جل شانہ نے اس امت کی ذمہ لگائی ہے. اس ذمہ داری کو دے کر صحابہ کرام تمام دنیا میں چلے گئے. مراکش میں, اٹلی میں, فرانس میں, اور جو ہے تیونس میں, ترکی میں, استنبول میں, افغانستان میں, انڈیا میں, چائنا میں, پاکستان میں. دنیا کا ایسا کوئی خطہ نہیں ہے جہاں صحابہ کرام کی قبریں نہ. یہ پیسے کمانے کے لیے گئے تھے جیسے ہمارے لوگ پیسے کمانے کے لیے باہر ملکوں میں جاتے ہیں؟ نہیں, یہ اللہ کی دین کو لے کر, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو لے کر سارے دنیا میں پھرے. اور جدھر بھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں کونو مثلنا, میرے طرح بن جاؤ. آج اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے طرف بن جاؤ تو وہ کافر کہیں گے کہ تم سے بڑا پراڑی تو کوئی دنیا میں نہیں. مسلمان نے دین پہ محنت نہیں کیا, اپنے آپ پر محنت نہیں کیا, کافر کا بھی جو ہے اسلام میں داخلہ اس نے بند کر دیا اور خود بھی جو ہے دین پہ نہ چل سکا. تابعین تابعین کہاں تک گئے میرے بھائی؟ اب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کہاں لکھا ہوا ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل جانا؟ جہاں لکھا ہوا ہے وہاں ہم لوگ پڑھتے نہیں, جہاں نہیں لکھا ہوا ہے وہاں تو ہم لوگ صبح سے شام تک پڑھتے ہیں. یہ فیس بک میں نہیں آئے گا, یہ اخبار میں نہیں آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے, اس کا قبر جو ہے شام میں ہے. یہ قرآن میں تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ کیا قربانی ابراہیم علیہ السلام نے دی. وقت کے بہت بڑے کافر سے, وقت کے جو ہے سپر طاقت سے ٹکر لی اور اس کو شکست دیا. اور ایک ملک میں نہیں ٹھہرا ہے, وہ مصر آئے ہیں, فلسطین آئے ہیں, وہاں سے عرب امارات آئے ہیں, اور مقام معظمہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے, اور آج جو ہے اس کا قبر مبارک شام میں ہے. خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے, اس کا قبر جو ہے مدینہ منورہ میں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ میں پیدا ہوا ہے, قبر جو ہے مدینہ منورہ میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے ہیں اور قبر مبارک جو ہے مدینہ منورہ میں ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر جو ہے مدینہ منورہ میں ہے. یہ محمد بن قاسم جو ہے یہ بن ثقیف کا ہے, یہ ملتان تک آیا ہے, انہوں نے جو ہے ہم تک کلمہ لایا ہوا ہے. ایک شہزادے کا گھر اجڑ گیا, لاکھوں مسلمان کے گھر آباد ہو گئے. تو میرے بھائی ہم اپنے ایمان پہ محنت کریں, اپنے آخرت پہ محنت کریں, اللہ کو ساتھ لے کر ہم چلیں. اللہ ملا تو دنیا بھی ملی, آخرت بھی ملی. اللہ نے ملا تو کچھ نہیں ملا. اگر اللہ ناراض ہے, اللہ کی دنیا کی زندگی بھی تنگ کرے گا, جہنم کا سایہ نازل کرے گا, اور قیامت میں جو ہے اللہ پاک اندھا اٹھائے گا, قیامت میں بھی ناکام کرے گا. اگر اللہ راضی ہے تو اللہ پاک دنیا میں چین, سکون, راحت, خوشی کی زندگی دے گا. قبر میں جائے گا, راحت سے سوئے گا, آرام کرے گا, اور قبر سے اٹھ کے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جو ہے کھڑا ہوا ہوگا. اور عشر جو ہے اللہ رب العزت نیک لوگوں کے ساتھ اس کا کرے گا, اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے رحمت کے اندر چلا جائے گا. باغات میں جائے گا, نہروں میں جائے گا, حوروں میں جائے گا, نعمتوں میں جائے گا, ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا, کبھی موت نہیں آئے گی, ہمیشہ ہمیشہ خوشحال رہے گا, کبھی پریشان نہ ہوگا, ہمیشہ ہمیشہ اللہ رب العزت اپنی رضا کا اعلان کرے گا, کبھی ناراض نہیں ہوئے گا, ہمیشہ ہمیشہ صحت مند رہے گا, کبھی بیمار نہیں ہوئے گا, ہمیشہ ہمیشہ جو ہے جوان رہے گا, کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. تو میرے بھائی یہ کام اللہ رب العزت نے ہمارے ذمہ لگایا ہے کہ ہم اپنے ایمان پہ محنت کریں, دوسرے بھائیوں کو جو ہے اس کا اطلاع کریں. تو کون کون بھائی تیار ہے اس کے بارے میں؟ ہر بھائی جو ہے ارادہ کرے کہ ہم انشاءاللہ آج کے بعد توبہ کریں گے, ہم اللہ کو ساتھ لے کر چلیں گے, چاہے ہم کچھ بھی ہو جائے. لوگ اچھا کہے یا برا کہے, انشاءاللہ ہم وہ کریں گے جو اللہ چاہتے ہیں, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. توبہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ جل شانہ